بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان سے سرزد ہونے والے ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک غریب مفلس انسان رہتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کے گھر غربت اور مفلسی لاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ ایک غریب انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں اور آج ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان گناہوں کا انجام دے رہا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غربت اور مفلسی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہمارا یہی معاشرہ ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو وہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر آج ہی ہمارے معاشرے کا گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی انسان جب گانے سنتا ہے تو کوئی دوسرا کسی کو منع نہیں کرتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس لیے آج اس گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے بارے میں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گانا بجانا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور یہی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب، گانا، موسیقی حلال کر لیں گے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرنے، انسان کو ذکر الہ سے دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی لغو باتوں کو یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی انہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، اسے مذاق بنائیں، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ لقمان۔ اس آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام خدا سنتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی میں نغمہ سرور اور گانے کے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں، ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گانا بجانا گناہ کبیرہ ہے شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے انسان گھر میں غربت اور مفلسی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے سرزد کرنے کے بعد انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس بات پر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہونے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا گناہ جو انسان کی غریبی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، زنا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچوں نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا مرد عورت کے ناجائز تعلقات سے 6 قسم کے عذاب آتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا زنا کا اثر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے اور زانی انسان کے چہرے سے رونق اور نور چلا جاتا ہے۔ زنا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ زانی انسان کے گھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فقر تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان غریب مفلس ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ زانی انسان پر زنا کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص زنا کرے گا اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آخرت میں آنے والے 3 عذاب ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان پر عذاب ناک ہو جائے گی۔ زانی انسان پر آخرت میں آنے والے عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ انسان کے حساب و کتاب میں سختی ہوتی، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا حساب کتاب دیر سے اور زیادہ سختی سے لیا جائے گا۔ آخرت میں زانی انسان کے لیے تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ ناظرین، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام میں زانی انسان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ ناظرین، دوسرا گناہ جو انسان کے گھر غربت لاتا ہے،
جس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور انسان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا مصیبتوں کا باعث ہے، یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرے گا اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی عام ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں، بڑے حساب سے خائف رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا گھر ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطع تلقی کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک راضی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، تیسری چیز جس انسان کے گھر میں غربت آتی ہے اور انسان غربت کا شکار رہتا ہے، وہ ہے اسراف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراف غربت اور فقیر کا باعث بنتا ہے، یعنی جو انسان فضول خرچی کرتا ہے وہ انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کرتبداروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں مسافروں کو اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور فضول خرچ کرنے والے لوگوں دونوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز جو انسان کی غربت اور مفلسی کا سبب بنتی ہے، یعنی جس چیز سے انسان غریب ہوتا ہے اور غربت میں آتا ہے، وہ ہے حرص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص انسان فقیر ہوتا ہے، یعنی جو انسان لالچ اور حرص کا شکار ہو جائے وہ کبھی امیر نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایسے انسان اندر سے ہمیشہ زیادہ کی بھوک میں رہتے ہیں، اگرچہ بنگلوں اور گاڑیوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں تو امیر ہوگا لیکن اپنی نظر میں وہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ زیادہ حاصل کرنے کی بھوک رہے گی، اور یہی بھوک اس سے غریب انسان بناتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔